تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا۔ فیصل، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں بھئی 2020 میں تو ہمیں خوشخبریاں ملنے والی ہیں، جس طرح وزراء بھی کہہ رہے ہیں، جس طرح وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2020 جو ہے وہ خوشخبریوں کا سال ہوگا، جو مشکلات کا سال تھا 2019 جو گزر گیا اب آسانیاں آگے ہوں گی۔ لیکن جس طریقے سے آج بجلی مہنگی ہوئی، پیٹرول مہنگا ہوا، گیس مہنگی ہوئی، یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں یا مزید اذیت دے رہے ہیں آپ لوگ عوام کو؟ دیکھیے شازیہ، یہ سوال تو بالکل آپ کا ٹھیک سوال ہے، اور لیکن آج ہی وزیر اعظم صاحب نے ایک سپیچ بھی کی تھی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جس جگہ پہ اکانومی ملی تھی تو پہلی سٹیج پر ہم نے ملک کی اکانومی کو دیوالیہ ہونے سے بچایا 2018 میں۔ 2019 میں ہم نے اکانومی کو مستحکم کیا۔ آج ورلڈ بینک کہتا ہے، IMF کہتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہتا ہے، موڈیز کی ریٹنگ جو ہے وہ نیگیٹو سے سٹیبل ہو گئی ہے۔ تمام تر انڈیکیٹرز ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی مستحکم ہوگی۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ عام آدمی جس کی بجلی مہنگی، گیس مہنگی، مہنگائی، اس کو اب اس کے ہماری جو پالیسیز آئیں، جس طرح ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا، اب اس کے اثرات عام آدمی پر جانا شروع ہوں گے 2020 میں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جدھر یہ اکانومی چھوڑ کے گئے تو ڈالر جو ہے، ہمارا جو روپیہ ہے، اس کی قدر گر گئی، اور آپ یقین کیجئے اگر ہم یہ اقدامات نہ کرتے تو روپے کی قدر اتنی گر گئی تھی کہ اس نے چلے جانا تھا 200-250 پہ چلے جانا تھا ڈالر۔ یہ تو امیدیں تو نہ دلائیں کہ خوشخبریاں ہوں گی 2020 میں، پھر پہلے آپ لوگ اقدامات کر لیں، وہ ایسی امیدیں نہ دلائیں نا جو پوری نہ ہو، پھر آپ لوگوں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے، پھر عوام آپ سے سوال پوچھیں۔ یہ اسی طرح شازیہ کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی پہلے 15 منٹ میں کہہ دیا تھا اپوزیشن نے کہ گورنمنٹ فیل ہو گئی، پہلے 15 منٹ میں۔ ابھی 2020 کا پہلا دن ہی گزرا ہے تو آپ یہ بات کر رہی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لانگ ٹرم پالیسیز یعنی کہ جوگاڑ سے ملک کو ٹھیک نہیں کرنا، تو 2020 عوام کا سال ہے، خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی۔ وہ ایک کٹھن راستہ تھا 2019، یہ بھی آج پرائم منسٹر نے بتایا نا سپیچ میں کہ 2019 ایک مشکل سال تھا، اور اس مشکل سے ہم نکلے ہیں۔ ہماری آج جو اکانومی جس کی پوری دنیا متعارف ہے، اس کے اب عام آدمی پہ اثرات جانا شروع ہوں گے۔ اور یہ جو بنیادی چیزیں، اب میں آپ کو بتاؤں، جو گھر کا چلانا ہے، جو بیسک آئٹمز ہوتے ہیں کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے، اشیاء خرد و نوش جو ہوتی ہیں، وہ جو قیمتیں ہیں آپ کو جنوری کے مہینے میں ہی ایک زبردست ہمارا ایک جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے، جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک ریلیف پیکج آنے والا ہے، جس سے ان کے گھر پہ بوجھ کم پڑے گا، جو بالکل جو افورڈ نہیں کر سکتے لوگ، ان کے کچن پہ بوجھ بہت کم پڑے گا۔ وہ یوٹیلیٹی سٹورز کا ایک زبردست چیز آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ احساس پروگرام کی اور راشن کارڈ جو ہمارا آ رہا ہے بہت ہی ایک اسی ہفتے کے اینڈ پہ آ جائے گا، اور پھر آگے جا کے جو ہیلتھ کارڈ ہے ہمارا، اس کو ہم 10 ملین تک لے کے جا رہے ہیں۔ کب یہ آپ لوگ کریں گے، کب ریلیف ملیں گے؟ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ فیصل صاحب، آج جو وفاقی کابینہ کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے جو ترمیمی بل کا آپ مسودہ منظور کیا آج کابینٹ نے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے، دوسری طرف 26 دسمبر کو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی جو درخواست دائر کی۔ پھر اگر یہ کام کرنا تھا، آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنی تھی، تو سپریم کورٹ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وہاں جانے کا فیصلہ کیوں کیا پھر آپ لوگوں نے؟ واہ شازیہ، آپ کے سوال میں ہی جواب ہے اس کا۔ کیا؟ ایک طرف عدالت کا فیصلہ آیا ہوا ہے، عدالت کا حکم آیا ہوا ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم کر رہے ہیں حکم۔ اب ریویو میں ہم جا رہے ہیں۔ اب ریویو پہ کب لگتا ہے؟ اگر وہ نہیں لگتا تو آپ ہی نے کہنا تھا جی کہ عدالت کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کر دیا۔ آپ تو گئے ہی نہیں پارلیمنٹ جو ترمیم کرنے کے لیے، پارلیمنٹ نہیں گئے۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کا حکم ماننا ہی تھا تو پھر ان کے فیصلے کے خلاف پٹیشن لے کے ریویو کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو یہ سوال کر رہی ہوں۔ میں یہی جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ ترمیم عدالت کا حکم ہے کہ ترمیم کرنی ہے، پارلیمنٹ میں جانا ہے، وہ بھی ہم جا رہے ہیں۔ ریویو میں بھی ڈالا۔ اب ریویو کب لگتا ہے یہ نہیں پتا ہے، تو وہ تو ٹائم باؤنڈ ہے نا کہ آپ نے اتنے عرصے میں یہ ترمیم کرنی ہے۔ تو ترمیم دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ترمیم ہے، یہ سمجھ لیں، یہ جو ترمیم ہے جو عدالت کا حکم آیا ہے، یہ انتہائی قومی مفاد کی ترمیم ہے، اور انتہائی قومی مفاد سے مطلب سیکیورٹی سے ریلیٹڈ یہ ترمیم ہے، اور یہ کسی ایک حکومت کے لیے نہیں ہے،
یہ آنے والے وقت کے لیے ہے. تو اس لیے اس میں تمام تر جو پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے وہ سینٹ میں ہے, نیشنل اسمبلی میں ہے, وہ تمام تر اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے, کیونکہ یہ کوئی سیاسی کوئی ترمیم یا کوئی سیاسی چیز نہیں ہے. اچھا فیصل, آج جو دونوں ایوانوں کے اجلاس بلائے گئے اکتوبر سے, تو ویسے تو سینٹ کا اجلاس ہوا نہیں تھا, بڑی اچھی بات ہے اجلاس تو ہوا آج فواد چودھری صاحب, آپ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جب وہ تقریر کر رہے تھے سینٹ میں, انہوں نے بڑی اچھی کچھ باتیں کی آج کہ ڈیموکریسی اگر چلانی ہے تو اپوزیشن حکومت کو کامن ایجنڈے پر جو ہے نا وہ اکٹھا ہونا چاہیے. آج ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی وہ ایسی باتیں ہی کر رہے تھے. ہمارا سوال یہ کہ جمہوریت میں تو ظاہر ہے پارلیمان ہی سپریم ہوتی ہے, تو پھر اگر جب پارلیمنٹ میں فیصلے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرنے چاہیے, اب آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ ریئلائزیشن ہو بھی رہی ہے, تو پھر آرڈیننس کے سہارے لے کے آپ لوگ حکومت کیوں چلا رہے ہیں؟ پچھلے 1.5 سالوں میں قانون سازی آپ پارلیمنٹ سے کیوں نہیں کروا سکے آپ لوگ؟ شازیہ, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی تاکہ سب کو سمجھ آئے. پہلے تو خیر آرڈیننس تو آپ یہ بھی گن لیں کہ آرڈیننس کتنے آئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں, کتنے آئے تھے پی ایم ایل این کے, وہ بھی آتے رہے آرڈیننس. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک انٹرسٹ کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, زینب الرٹ بل. اب زینب الرٹ بل جو تھا وہ بہت زیادہ ضروری بل ہے, بہت زیادہ. وہ کمیٹی میں چلا گیا, پارلیمنٹ میں آیا نا, کمیٹی میں چلا گیا. کتنے مہینے کمیٹی, ہیومن رائٹس کمیٹی جس کو بلاول چیئر کرتے ہیں, وہ کمیٹی کے اندر ہی پڑا رہا, اور اتنے واقعات ہو رہے ہیں, اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, اتنا ضروری بل. تو جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اگر وہ آرڈیننس میں آ جائیں, اور پارلیمنٹ میں یہ جو کرتے رہتے ہیں, یہ آتے کیا ہے پارلیمنٹ میں کرنے کے لیے؟ یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں صرف اپنے تھانوں سے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے, پروٹیکشن آرڈر لینے کے لیے, اور اپنے لیڈرز کی کرپشن کو پروٹیکشن دینے کے لیے. زیادہ تر تو اس لیے آتے ہیں. کچھ ہیں جو کہ بڑے اچھا کام بھی کر رہے ہیں, فعال کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں مت بتائیں کہ آرڈیننس اور یہ پارلیمنٹ کے اندر آج بھی ہم نے کہا کہ آپ جہاں گورنمنٹ غلط جائے ایشوز کے اوپر اس کی تصحیح کریں, جہاں ٹھیک جائے اس کا ساتھ دیں. تو پھر بھی آ جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب تو اپنے وعدے کے باوجود نہیں آتے, جنہوں نے ہر بدھ کو سوالوں کے جواب دینے تھے. بہت بہت شکریہ فیصل جاوید, سینیٹر فیصل جاوید ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ. رانا تنویر حسین نے, السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب آپ بھی کچھ بتا دیں, آج کے جو اجلاس ہنگامی طور پر بلائے گئے ان کا مقصد کیا تھا, ایجنڈا کیا تھا؟ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کرسیاں خالی دیکھی ہم لوگوں نے. دیکھیں شازیہ, مہربانی آپ کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے کویشچن کیا ہے, یہ کویشچن سب کو ہانٹ کر رہا تھا, سبھی جتنے ممبران تھے یا جتنی پارٹیاں تھیں. حتیٰ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ تھی ہماری, جو ہاؤس سے پہلے ایک ہوتی ہے ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی, اور اس میں جو گورنمنٹ کے ٹریجری بینچز سے پی ٹی آئی کے نمائندے تھے, کچھ ممبران تھے, کچھ منسٹر ہوتے ہیں ان کے, اور اسی طرح ساری پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہاں, جتنی بھی پارٹی ہاؤس میں ہیں. تو وہاں تمام, چاہے وہ الائز تھے ان کے گورنمنٹ کے, چاہے گورنمنٹ کے اپنے نمائندے تھے, وہ سبھی حیران تھے. حتیٰ کہ وہاں ان کے اپنے ایک بڑے اہم رکن نے یہ بات کی کہ یہ مجھے بتائیں کہ جب مجھے نہیں پتا جو ریلیونٹ ہے بزنس کے متعلق ہاؤس میں چلانے کا ان کا پی ٹی آئی کی طرف سے, انہوں نے کہا جی مجھے نہیں سمجھ آئی, اور آپ مجھے, میں صبح 5:30 سے چلا ہوں گھر سے اور یہاں پہنچا ہوں, اور بڑے مشکل حالات ہر ایک نے شیڈول کیا ہوتا ہے, کوئی بہت سارے علاقے میں معاملات ہوتے ہیں, تو یہ بتائیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس طرح کے کرنا. تو ہم نے کہا ایمرجنسی تو ہمیں بتا دیں. تو وہاں کہا گیا کہ نہیں, روٹین یہ ہے. تو 3 مہینے سے تو سینٹ کا اجلاس بلایا نہیں اور روٹین میں تو بلا لیا, عجیب لگ رہی ہے بات. ہاں روٹین میں بلا لیا. تو وہاں پہ پھر پتا, اب کسی نے کہا کہ ٹی وی پہ تو دوسری خبریں چل رہی ہیں, تو پھر کیبنٹ میں بھی یہ لے کے گئے ہیں آج جو ایکسٹینشن والا ایشو تھا, تو وہاں سے متفقہ وہاں سے منظور کر کے لے آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات تھی تو وہاں آپ بتائیں. تو پھر ادھر یہ بات ہوئی کہ آپ ایک ایسے آفس کے ساتھ جو بڑا اہم آفس ہے, اور جس کے سیکیورٹی ریلیٹڈ ہے, ڈیفنس ریلیٹڈ ہے, اور اس کی کمانڈ ڈسپلن کا مسئلہ ہے, پہلے بھی آپ نے اس کے آفس کے ساتھ اس طرح کیا ہے, اور اب آج دوبارہ اس کو آپ اس طرح ہینڈل کر رہے ہیں. پہلے بھی ان کی مس ہینڈلنگ تھی ساری, جس طرح یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے, ورنہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن کریٹ ہوتی. تو ابھی آپ اس کو پھر دوبارہ اس طرح دیکھ رہے ہیں, جس طرح آپ ہینڈل کر رہے ہیں, بتا نہیں رہے. تو پھر بڑی مشکل سے پتا چلا کہ جی ہاں یہ بھی بات ہے, اور جمعے کو یہ بل لائیں گے.
تو بھائی لانا ہے تو پھر جمعے اپوزیشن کو کو بھی وہ بتانا تاکہ ترمیم کا مسودہ جمعے کو پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ میں؟ جی جمعے کو پہ جی 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 بالکل. تو اپوزیشن کو اس میں بالکل اعتماد میں لیا گیا؟ نہیں وہاں پہ بات کی گئی یار دیکھیں اس ایک آفس کا ایک وقار ہے سارا کچھ ہے جس طرح ابھی پھر وہ وہاں بات ہوئی انڈیا کی بھی کہ وہاں جس طرح انہوں نے کیا تو آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں آپ اپوزیشن کو بتائیں اور ساتھ بٹھائیں تاکہ یہ احسن طریقے سے بات آگے بڑھے. تو پھر انہوں نے کل میرا حال کوئی کنسلٹیشن اس پہ کریں گے اپوزیشن کے ساتھ. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی طریقہ کار ان کو یہ پتہ نہیں یا جان بوجھ کے کرتے ہیں یا اس میں پارلیمنٹ میں پیش کرنا ہے نا انہوں نے، آپ بتا رہے ہیں جمعے کو پیش کرنا ہے. دیکھیں اپوزیشن کا تو ابھی تک کوئی باضابطہ اس پہ بات نہیں ہوئی لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس آفس کو ایک ایسا آفس ہے جس کو متنازع نہیں ہونا چاہیے اور لیکن ان کی جو ہینڈلنگ ہے یہ ایک ایسی عجیب قسم کی ان کی ہینڈلنگ ہے، عجیب قسم کی ان کی سنجیدگی ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کو بڑے عجیب انداز سے کرتے ہیں حتیٰ کہ اس پہ پہلے ان کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس کا کہ جو ایکسپیرینس پیچھے ہوا ہے جس طرح یہ عدالت میں گیا جس طرح انہوں نے ایک طرف سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ریویو پٹیشن لے کے اور دوسرا یہاں پہ مسودے تیار کر کے منظوری دے رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں اگر ادھر انہوں نے کیا ہے تو اس کو پھر وڈرا کریں یا کیا کرتے ہیں ان کے فیصلے کوئی واقعی کسی کو کوئی ڈسکشن یا کسی سے کوئی مشورہ ہو آن بورڈ لیں کانفیڈنس میں لیں تو تب کوئی بات بھی مشورہ کرے یا اس پہ کوئی بات کرے. لیکن کوئی عجیب سی جنہوں نے سچویشن کی ہوئی ہے اس طرح سینٹ کو جو 3 مہینے بعد اجلاس کیا ہے وہاں پہ بھی پہلی بڑی وہ تلخی پائی جاتی ہے ممبرز میں اور جس طرح آج آپ نے ممبرز کی تقریریں سنی سینٹ میں وہ تو بڑے سیکھ پا ہوئے ہیں کہ 3 مہینے سے یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد بلا رہے ہیں. ترمیم جو انہوں نے کی ہے آرڈیننس کے ذریعے اب وہ پرائم منسٹر نے اب یہ ٹاسک دیا ہے حکومتی کمیٹی کو کہ آپ اپوزیشن کی بھی جو تجاویز ہیں نا ان کو بھی سنیں اور دیکھیں اور اس کو مسودے میں شامل کریں. تو اس حوالے سے اپوزیشن کا ہوم ورک مکمل ہے کہ آپ لوگ کیا اس میں چینجنگز چاہ رہے ہیں اس مسودے میں؟ جی بالکل ہوم ورک مکمل ہے. ان کے ساتھ شروع میں بھی کوئی میٹنگز ہوئی تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی اپوزیشن کے ساتھ، وہاں پہ ریکمنڈیشن کی کافی ان کو ہمارا ایگریمنٹ تھا. کچھ سپریم کورٹ نے جسٹس کھوسا نے اپنی ججمنٹ میں بھی کچھ باتیں کہیں کہ اس پہ پارلیمنٹ کو کام کرنا چاہیے جس کا بیل میٹر تھا یا ریمانڈ کی بات تھی، آپ کو شاید پتا ہو 3-4 انہوں نے باتیں کہی تھی. وہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ 2 سال سے ایک اگر فیصلے ججمنٹ آئی ہوئی ہے تو اس پہ کو بھی آپ دیکھیں سپریم کورٹ کی. تو یہ ساری باتیں تھی. پھر جب ایک فاروق نائک صاحب نے وہاں پہ بل پیش کیا سینٹ میں اس کے اوپر ہم نے بڑا کام کیا مل کے اور ایک وہاں پہ ریکمنڈیشن بنائی. تو وہ ریکمنڈیشن بھی ان کے ساتھ بات کی کہ ہماری ریکمنڈیشن ہے اور بڑی وہ زبردست وائبل پریکٹیکل ہیں جو چیزیں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو افیکٹولی ہو اور صحیح اکاؤنٹیبلٹی ہو اینگولر نہ ہو وکٹمائزیشن نہ ہو. 2009 میں اگر آپ لوگ پیپلز پارٹی کی سن لیتے مان لیتے کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ نیب قوانین کو آئیں ہمارے ساتھ بدلیں اور نون لیگ نہیں مانی تھی اور شاید آپ لوگوں کو آج اس غلطی کا احساس بھی ہے، اس وقت اگر آج مان لیتے تو اپوزیشن کا آج ویسے حال نہ ہوتا. یہ اب ان کے ساتھ بھی تو مل کے کرنے جا رہے ہیں نا ترمیم، تب کر لیتے. نہیں بات شازیہ بالکل آپ کی بات درست ہے. آپ نے کہا کہ اس غلطی کا شاید آپ کو احساس ہے، ہمیں احساس ہے برملا بار بار ہم کہہ بھی چکے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی.